محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرب کیا دوبارہ جہالت کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ کیا وہ اسلام کو خیر آباد کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ دین سے وہ دوری اختیار کر رہے ہیں؟ آج کی عرب دنیا آج سے کئی سو سال پہلے کی عرب دنیا سے نہایت مختلف ہے۔ یہ وہ جگہ تھی، عرب وہ لوگ تھے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ ان کی نیک نیتی، معاملات میں ان کا وہ دیانتدارانہ رویہ، اور ان کا سچ کو سچ کہنا، جھوٹ کو جھوٹ کہنا، اور اعلیٰ اسلامی روایات کے یہ چونکہ کسٹوڈین تھے اور اعلیٰ اسلامی روایات کے امین تھے، تو پوری دنیا میں ان کی عزت تھی، ان کا وقار تھا، ان کی وہ جاہ و حشمت تھی، لوگ قدر کیا کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ بزدل ہو گئے۔ جب ان کے پاس دولت آئی، تیل کی دولت آئی، یہ بزدل ہو گئے۔ پھر انگریز نے ان کو سکھایا کہ تم بھائی عرب ہو، تم اپنے عرب ہونے پر فخر کرو، نہ کہ مسلمان ہونے پر۔ اس سے ایک عرب نیشنلزم وہ ان کے ذہنوں میں پیدا ہوا، اور یہ اسلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ آج آپ UAE کو دیکھیں کہ اس نے اسرائیل کو، جو ان کا بدترین دشمن تھا، جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، جو عربوں کا بدترین دشمن تھا، جو عربوں کی سرزمین پر قابض تھا، جو فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، اس کو نہ صرف قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں ان کو وہ جاری کر لیا ہے، ان کو استوار کر لیا ہے۔ اس صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ صہیونی وہ اب دوبارہ عرب دنیا میں وہ اپنا کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ریسٹورنٹس کھولے گئے جہاں پہ ان کی یہودیوں کے کھانے وہ تیار کیے جائیں گے، اور وہ یہاں پہ آ کے وہ کھائیں گے۔ ایک اور بہت ہولناک اور خطرناک صورتحال یہ ہے کہ UAE نے یہ وہ اعلان کیا ہے کہ یہاں لڑکا اور لڑکی اکٹھے ہوٹل میں یا جہاں کہیں اکٹھا رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں، بغیر نکاح کے وہ رہ سکتے ہیں۔ ان پر کوئی قانونی قدغن نہیں ہوگی۔ وہ بیچ پر جائیں، اکٹھے جائیں، ان کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ تمہارا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ وہ اگر ہفتوں کسی ہوٹل میں رہیں اور بغیر نکاح کے رہیں، ان کو وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اب جو حلال اور حرام کی جو تمیز تھی، عرب وہ اس کو خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ آپ نے وہ یہ جو سعودی عربیہ کے ولی عہد صاحب ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا، اور پچھلے وہ مہینوں میں انہوں نے بھی ایک بہت بڑے اعلان کیے کہ اب وہ ہم اصلاحات لے کے آئیں گے، اور نئی وہ اصلاحات لے کے آئیں گے۔ وہ کیا ہوں گی کہ یہاں پہ جوئے خانے کھولے جائیں گے، یہاں پہ وہ رنڈی بازی کی جائے گی، یہاں پہ وہ مجرے کرائے جائیں گے، یہاں پہ شراب کو وہ عام کیا جائے گا۔ یعنی یہ وہ اصلاحات سمجھتے ہیں، ماڈریشن، انلائٹنٹ ماڈریشن سمجھ رہے ہیں کہ یعنی زنا کو عام کر دیا جائے، جوئے کو عام کر دیا جائے، مجرے کو عام کر دیا جائے۔ تو یہ انلائٹنٹ ماڈریشن ہے۔ بڑا افسوس ہے، بہت ہی قابل افسوس ہے کہ وہ جگہ جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھوٹا تھا، پوری دنیا میں چھایا تھا، پوری دنیا کو جس جگہ سے اسلام نے روشن کیا تھا، آج وہی جگہ، وہی لوگ، ان کی نسلیں ہیں وہ اپنے آپ کو یعنی روشنی سے اندھیرے کی طرف وہ لے کے جا رہی ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا وہ تو بالکل واضح ہے۔ یہ وہ پہلے بھی غلام، اب بھی وہ یہ غلام ہی رہیں گے، اور اب وہ مغرب ان پر وہ حکمرانی کر رہا ہے اور کرے گا۔ امریکہ ان پر حکمرانی کر رہا ہے اور کرے گا۔ ان کی وجہ سے اسلام کا چہرہ وہ مسخ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی قابل افسوس ہے۔ دنیا میں مسلمان قوم
طہارت اور پاکیزگی کے اعتبار سے دنیا کی نمبر 1 قوم ہے، لیکن اس غلاظت کے آ جانے کے بعد جو ہے وہ یعنی ان کی یہ حیثیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر عرب جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو عجم بالکل تباہی کی طرف نہیں جائیں گے، وہ اسلام کے سنہری اصولوں کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان اپنے جو ہے نا وہ سنہری اسلامی اصولوں کو نہیں چھوڑے گا، ایران نہیں چھوڑے گا، ترکی نہیں چھوڑے گا، دیگر وہ اسلامی ممالک جن میں اسلامی روایات کا جو ہے وہ حیا کیا جاتا ہے، یقیناً ان کی پاسداری وہ کریں گے، اور دنیا جو ہے وہ عرب کو پھر بھول کر عجم کے اسلام کی طرف جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ راغب ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسلام کی حفاظت کریں گے، ہم دین کی حفاظت کریں گے۔ عرب اپنے انجام کو پہنچیں گے اگر انہوں نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے رسول اللہ کی سرزمین کو، حجاز مقدس کو اور حرمین طیبین کی سرزمین کو اگر انہوں نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو ہے وہ کفرستان بنانے کی کوشش کی تو یقیناً وہ ختم ہو جائیں گے، اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ ان پر کوئی حکمران آئے گا جو ان پر حکمرانی کرے گا، ان کی یہ بادشاہتیں جو انہیں ملی تھیں وہ یقیناً ختم ہو جائیں گی، لیکن اسلام اور اسلامی قوانین، آئین اسلام قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ عرب کے ریگزاروں سے نکل کر اگر وہ عجم کی طرف آ گیا اور یقیناً آئے گا تو ہم جو ہے پہلے خوش آمدید کہہ رہے ہیں، آئندہ بھی خوش آمدید کہیں گے، اور اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کسی قوت کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ملک پاکستان میں کم از کم اس طرح اسلامی اصولوں کی جو ہے وہ پائمالی کرے کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے۔ علل اعلان جو ہے وہ یہاں پہ قبا خانے اور یہاں پر جو ہے وہ شراب نوشی جائز ہو جائے اور حلال و حرام کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسلام کے محافظ ہیں اور اس کی حفاظت جو ہے وہ تن من دھن لگا کر انشاءاللہ تعالی کریں گے۔